الإنس والجان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل عزت و احترام ذی قدر علماء کرام مہمانان ذی وقار بزرگوں بھائیوں دوستوں عزیز ساتھیوں زاہد اسلام شیخ القرآن مجاہد ملت میرے محترم استاد حضرت مولانا محمد طیب طاہری صاحب دعوت فروسہم العالیہ ان کے تمام رفقاء اور طلباء توحید و سنت کے تمام اراکین کو حسب سابق اس مرتبہ بھی آج کے اس کامیاب ترین اجتماع کے انعقاد پر میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں. اتنا عظیم الشان مجمع دیکھ کر بے اختیار یاد آیا اقبال نے کہا تھا نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویرا سے نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویرا سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. انشاءاللہ العزیز توحیدی احباب کا یہ جذبہ اور ولولہ دیکھ کر مجھے رب العالمین کی رحمت سے یہ امید ہے کہ ہمارے اکابرین نے ہمارے ہاتھ میں جو توحید و سنت کا جھنڈا دیا تھا انشاءاللہ العزیز جتنے تک ہمارے جسم میں روح باقی ہے ہم توحید و سنت کے جھنڈے کو گرنے
شمس الہادی صاحب نے ایک مخصوص عنوان پر بیان کرنے کا حکم دیا ہے. میں 3 باتیں عام دوستوں کے سامنے ان کے حکم کی تعمیل میں عرض کرنا چاہوں گا. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. دنیا کا ہر انسان کلمہ پڑھنے والا اس بات کا خواہش مند ہے کہ میں جہنم سے بچ جاؤں اور جنت کا وارث بن جاؤں. اگر وہ بندہ اللہ کا فرما بردار ہے تب بھی دل کے اندر جنت کی تمنا ہے، اور اگر رب العالمین کے احکام کا پابند نہیں، فرما بردار بظاہر نہیں، دل کے اندر تمنا پھر بھی یہی ہے کہ مجھے جنت نصیب ہو جائے اور میں جہنم سے بچ جاؤں. ایک موقع پر تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوش نصیب انسان کی 3 خوبیاں اور صفات بیان فرمائی کہ جنت کے 8 دروازوں میں سے ان 3 صفات کا مالک بندہ جس دروازے میں سے داخل ہونا چاہے اس کے لیے کوئی پابندی نہیں، اور جنت کی جس حور کے ساتھ وہ شادی کرنا چاہے ایسے بندے کے لیے کوئی پابندی نہیں. شرط یہ ہے کہ اس کے اندر 3 خوبیاں اور 3 صفات ہونی چاہیے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں وہی 3 باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہے. ذرا ذہن حاصل کیجیے گا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں آپ کو لے کر چل رہا ہوں. امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دربار، صحابہ کرام کی جماعت بھی حاضر. کچھ نوجوان آ گئے ایک بندے کو پکڑ کر. کیا بات ہے؟ فاروق اعظم نے پوچھا. ان نوجوانوں کا جواب یہ تھا، امیر المومنین حاضر رجل قتل والدنا، جس بندے کو پکڑ کر ہم آپ کے دربار میں لائے اس نے کچھ مدت پہلے ہمارے والد کو قتل کیا تھا. قتل کرنے کے بعد فرار ہو گیا، ہمیں پتہ نہیں چل رہا تھا. بڑی مدت گزرنے کے بعد آج ہمارے قابو میں آیا ہے، آپ کے دربار میں لے کے آئے ہیں. ہمیں انصاف چاہیے امیر المومنین. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فرمانے لگے، بات ایسے ہے یہ نوجوان درست کہہ رہے ہیں کہ نہیں؟ اس بندے نے اقرار کیا، واقعی کچھ مدت پہلے میں نے نوجوانوں کے والد کو قتل کیا تھا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، آپ کو پتہ بھی ہے کہ نہیں؟ رب العالمین کے قرآن پاک کا قانون یہ میرے سامنے دوسرا پارہ اور سورت کا نام سورت البقرہ. رب العالمین فرمانے والا کو فی القصاص حیات یا اولی الالباب. کھڑے ہو کر بیان کرے، میں کچھ تمہید مانگ لوں، تعمیل کروں گا. قرآن پاک امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، یہ میرے سامنے آیت نمبر 179 کھولی ہوئی ہے، سورت البقرہ اور دوسرا پارہ. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. قتل کا بدلہ تو قتل ہے، معاشرے میں تب امن قائم ہو سکتا ہے. اس آدمی نے کہا میری مومنین میری چھوٹی سی اپیل ہے، اگر مجھے جواب میں آج قتل کر دیا گیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میری بیوی اور بچے پریشان رہیں گے. ہمارا والد کہاں گیا؟ وہ
دوسری مجبوری یہ ہے کہ میں نے کچھ مال کچھ پیسہ زمین کے اندر دفن کیا ہوا ہے اپنی اولاد کے لیے. اگر مجھے آج آپ کے دربار میں قتل کر دیا گیا اس مال اور پیسے کو کیا بنے گا؟ وہ تو ضائع ہو جائے گا. امیر المومنین میری اپیل یہ ہے مجھے 3 دن کی مہلت دے دیجیے. کیا مطلب ہے آپ کا؟ 3 دن کے بعد میں واپس آؤں گا اور آپ کے شرط قتل کی سزا میں مجھے قتل کر دینا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے 3 دن کی مہلت مانگنے والا یہ بتا اگر تو 3 دن تک واپس نہ آیا پھر مہربانی فرمائیے میری درخواست قبول کیجیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کوئی ضرور پیش کر اگر تم نہ آیا تیرے بدلے میں اس ضرور کو قتل کر دیا جائے گا. امیر المومنین ہاتھ جوڑتا ہوں مجھے تو یہاں جانتا بھی کوئی نہیں ہے. حضرت عمر فرمانے لگے بغیر سامنے کے ہم مجھے نہیں چھوڑ سکتے. آس پاس دربار میں اس بندے نے نظر دوڑائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے جلیل القدر صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ تشریف فرما تھے. ان کے چہرے کو دیکھ کر اس بندے نے اشارہ دیا یہ بزرگ میرے ضامن بنیں گے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ جی آپ ضامن بنتے ہیں. اگر 3 دن تک یہ واپس نہ آیا جواب میں آپ کو قتل ہونا پڑے گا. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے میں ضامن ہوں اس کو چھوڑ دیجیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بندے کو جانے کی اجازت دے دی. 1 دن گزرا، دوسرا دن گزرا، تیسرا دن آیا. وہ نوجوان بھی دربار میں حاضر ہو گئے جن کا والد قتل ہوا تھا. اب انتظار ہو رہی ہے وہ قاتل آئے گا. زور کا وقت گزرا، عصر کا وقت گزرا، مغرب کا وقت ہونے لگا، سورج غروب ہونے والا ہے. صحابہ کرام پریشان ہے اگر وہ بندہ نہ آیا جواب میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کو قتل ہونا پڑے گا. صحابہ کرام بے چین اور بے قرار ہے. جب سورج ڈوب رہا تھا ایک گھوڑ سوار بندہ نظر آیا، درد و غبار اڑ رہا ہے. غریب بندہ دربار میں آ پہنچا. آپ آ گئے؟ جی ہاں. کیوں آ گئے؟ سوال سنیے گا، سبق آ گیا جو میں نے سنانا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے اے قاتل اگر تو 3 دن کے بعد واپس نہ آتا تیری جان بچ سکتی تھی. تیرے بدلے میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ قربان ہو جاتے. اس بندے نے تڑپ کے کہا اس وجہ سے میں تیسرے دن واپس آ گیا ہوں. خوفا امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس لیے واپس آیا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ وعدہ پورے کرنے والے بندے دنیا میں نہیں رہے. کمال ہے، وعدہ پورا کیا میں نے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو ذر غفاری کی طرف دیکھا. حضرت ابو ذر یہ بتائیے آپ اس کو جانتے تھے؟ نہیں حضرت میں نہیں جانتا تھا. آپ ضامن کیوں بنے؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے اس لیے میں اس کا ضامن بن گیا. خوفا من یقالا زابال المروت والکرم، اس لیے میں نے اس کی ضمانت اٹھائی تھی تاکہ کوئی بندہ یہ نہ کہہ سکے کہ دنیا میں احسان کرنے والے بندے نہیں رہے. یہ منظر جب اس مقتول کے وارثوں نے دیکھا وہ کہنے لگے امیر المومنین اس نے ہمارے والد کو قتل کیا تھا لیکن آج آپ کے دربار میں ہم اعلان کر رہے ہیں ہم نے اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دیا ہے. کیوں؟ خوفا
سبق میں نے سنانا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے 8 دروازوں میں سے جس میں سے مرضی آتی ہے وہ بندہ داخل ہو جائے. جنت کی جس حور سے نکاح کرنا چاہتا ہے کر لے. پہلی خوبی اس کے اندر یہ ہونی چاہیے, پہلی صفت یہ ہونی چاہیے وہ بندہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس میں سے مرضی آتا ہے داخل ہو جائے گا. جنت کی حوروں میں سے جس کے ساتھ مرضی آئے نکاح کر لے گا. جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے قاتل کو معاف کر دے. بخاری شریف میں تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم درس کے سائے میں سوئے ہوئے تھے. صحابہ کرام پھیل گئے سایہ دار درختوں کے نیچے آرام کرنے کے لیے. سفر سے واپسی ہو رہی تھی. غورس نامی ایک بندہ حدیث کی کتابوں میں اس کا نام ہے. غورس دیہاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ایسا چلتے ہوئے آیا. آپ کی تلوار درخت کی ٹہنی کے ساتھ لٹک رہی تھی. اس نے تلوار اتاری, آپ کی تلوار پہ قبضہ کر لیا. تو اس سے میں نے سبق روک دیا. میں نے یہاں قرآن کا حوالہ دکھانا ہے. اپنا ہتھیار دشمن کے حوالے کوئی بھی نہیں کیا کرتا. مجھے پتا ہے میرے خون کا پیاسا ہے بندہ, میں کیسے ہتھیار اس کے حوالے کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسینوں میں سے آسن ہونا برحق, جمیلوں میں سے اجمل ہونا برحق, آپ کا شریفوں میں سے اشرف ہونا برحق, کریموں میں سے اکرم ہونا برحق, خاتم الانبیاء والمرسلین ہونا برحق, لیکن عالم الغیب ہونا صرف اللہ کریم کا حق. تمام توحیدیوں سے میری اپیل ہے زبان کے تالے کھول دیجئے اور جذبے کے ساتھ اللہ کا نام لینا ہے تاکہ باطل کو پتہ چل جائے کہ توحیدیوں کا جذبہ ابھی تک زندہ ہے. عالم الغیب صرف کون ہے؟ اللہ کے ساتھ اور اونچا عالم الغیب صرف کون ہے؟ قرآن پاک کے حوالے ایک اشارہ, یہ میرے سامنے 20واں پارہ, سورت کا نام ہے سورت النمل. یہ میں نے پہلا صفحہ کھولا ہوا ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں السماوات والغیب آیت نمبر 65 سورۃ النمل 20واں پارہ پہلا سب. وہی تو امتیاز ہے اشاعت التوحید و سنہ خان. قرآن کھول کر حوالے دکھا کر لوگوں کے عقائد اور اعمال کو درست کرنے کی محنت کرنا, یہی اشاعت التوحید و سنہ کا مشن ہے. اعلان کر دیجیے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آسمان والی مخلوق بھی غیب نہیں جانتی ہے, زمین والی مخلوق بھی غیب نہیں جانتی ہے. کوئی جن, کوئی فرشتہ, کوئی انسان غیب نہیں جانتا. اگر غیب کو جانتا ہے تو عالم الغیب صرف کون ہے؟ اللہ کے ساتھ کون ہے؟ اللہ کا قرآن یہ بتا چلو زندہ مخلوق تو غیب نہیں جانتی, جو فوت ہو گئے قبروں میں دفن ہو گئے وہ غیب جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں؟ رب العالمین نے اس بات کا فیصلہ 1400 سال پہلے کر دیا. اسی آیت میں فرمایا وما یشعرون ایان یبعثون, جن کی قبروں پہ چادریں چڑھائی جا رہی ہے, قبروں کا طواف کیا جا رہا ہے, نظر و نیاز دی جا رہی ہے, جن کے نام پہ وہاں جانور ذبح کیے جا رہے ہیں. بابا میری تیرے آگے, تیری اللہ کے آگے, اللہ میری بات سنتا نہیں, تیری صفائی موڑتا نہیں. جن کو سفارشی سمجھ کر پکارا جا رہا ہے, اللہ کریم فرماتے ہیں ان کو اپنا پتہ بھی نہیں ہے. ہمیں زندہ کر کے قبروں سے کب اٹھایا جائے گا. اور ہمارے بڑے استاد حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ راول پنڈی والے فرمایا کرتے تھے موت کے بعد قبر والے کو اپنی جان کا پتہ نہیں ہے تو سارے جان کا بھی پتہ نہیں ہے. کوئی زندہ عالم الغیب نہیں ہے, کوئی مردہ عالم الغیب نہیں ہے. اونچا بتانا ہے عالم الغیب صرف کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم عالم الغیب ہوتے، یہ میرے ہتھیار پر قبضہ کر رہا ہے، کیسے ہتھیار پر قبضہ کرنے دیتے ہیں؟ تلوار اتاری، سر پہ کھڑا ہو گیا، زور سے کہنے لگا میں املو کنی، آپ کی تلوار میرے قبضے میں ہے، میرے ہاتھ سے آج آپ کو کون بچائے گا؟ تو ویڈیو آیا میشا نشا تو توحید و سننا کا تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ مبارک کھولی، سر پہ کھڑا ہے بندہ، قتل کے ارادے سے پوچھ رہا ہے کون بچائے گا؟ آپ نے 3 بار بڑے اطمینان سے فرمایا اللہ اللہ اللہ، پھر اللہ کا نام اونچا لینے کی اپیل ہے توحیدیوں سے۔ آمنہ کے لال نے مشکل وقت میں کس کو بلایا؟ پھر ہماری کیا غلطی ہے؟ ہمارے بڑے استاد حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمت اللہ علیہ نے لکھا اپنی سمانے ہری بقیت اللہ سار کے اندر کہ گدھے پر بٹھا کر میرا منہ کالا کر کے ثوابی کے بازاروں میں مجھے پھیرایا گیا، غلطی کیا تھی، قصور کیا تھا؟ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ کی گئی سارے ظلم اور زیادتیاں میرے اکابرین نے برداشت کی، لیکن نعرہ یہی لگایا مشکل آ جائے خیال کرنا اللہ کا نام لینا اونچا، پریشانی آ جائے مصیبت اور تکلیف آ جائے تو اس زبان کے ساتھ مشکل وقت میں خیبانہ کس کو پکارنا ہے؟ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں، رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ 3 بار فرمایا اللہ، جبریل امین نے آ کر دھکا دیا اس دشمن کو، پیٹ کے بل گر پڑا، تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی، اور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھا لی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہم دوڑ کر پہنچے، پاؤں کے بل دشمن زمین پہ بیٹھا ہوا تھا، آپ تلوار لے کر کھڑے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تو میرے اللہ نے بچا لیا، اب تو بتا تجھے کون بچائے گا؟ محاورہ تو سریکی کا ہے، میں اردو میں عرض کر رہا ہوں، اردو میں تو وہ لطف نہیں آتا جو سریکی میں ہے محاورہ۔ ہمارے علاقے کے اندر مارنا اور للکارنا ایک برابر ہے، مارنا اور کسی کو مجھے مارنے لگا ہوں، کون ہے بچانے والا؟ گویا کہ اس نے مار دیا۔ مارنا اور للکارنا محاورہ اصل میں تو سریکی کا ہے، ماری تے اولاری، لیکن میں سریکی میں گفتگو نہیں کروں گا، پشتو والے پریشان ہو جائیں گے۔ اب تو اردو میں کرنی ہے نا جی، پنجاب والے تو بڑے منتظر تھے ہمارے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو بتا تجھے کون، کیا جواب دیتا؟ آپ نے فرمایا چاہیے بتا، اتشہد ان لا الہ الا اللہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو گواہی دیتا ہے اللہ کے بغیر کوئی الہ نہیں، کوئی مشکل کشا حاجت روا نہیں، کوئی عالم الغیب، کوئی داتا، کوئی غوث اعظم، کوئی ڈوبتی ہوئی کشتیاں پار لگانے والا نہیں۔ اس نے کہا اللہ یہ گواہی میں نہیں دیتا، کلمہ نہیں پڑھتا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہیے وعدہ کر، ہم تیری قوم کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ہمارے مقابلے میں اپنی قوم کی امداد نہیں کرے گا۔ اسے کہا بالکل میں وعدہ کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کے ارادے سے آنے والے کو معاف کر دیا، اور میرے جماعتی احباب ہم اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہے کہ محبت کے یوں جس میں دریا بہائے، نفرت نہ، عداوت نہ، محبت کے یوں جس میں دریا بہائے، دل ان کا بھی جیتا تو سر لینے آئے۔
جنت کے 8 دروازوں میں سے جس میں سے مرضی آتی ہے داخل ہو جائے وہ بندہ جنت کی یہ حور سے نکاح کرنا چاہے کر لے وہ بندہ جو اللہ کی رضا کے لیے قاتل کو معاف کر دے. دوسری خوبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ پوشیدہ قرض ادا کر دے جنت کے 8 دروازوں میں سے جس میں سے مرضی آتا ہے داخل ہو جائے. بیانات کا مقصد یہ نہیں ہوتا میرے احباب کہ ہم ایک کام سے سنیں اور دوسرے سے نکال دیں. وہ تو دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان فرمائی ہے. ایک غریب بندہ بنی اسرائیل کا امیر کے دروازے پہ پہنچا, دروازہ کھٹکھٹایا, کیسے آنا ہوا, کیسے آیا ہوا. غریب آدمی نے کہا مجھے قرضہ چاہیے, تنگ دست مجبور ہوں. امیر بندے نے کہا میں قرضہ دینے کے لیے حاضر ہوں لیکن یہ بتا تیرا ضامن کون ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب غریبوں کا ضامن کون بنتا ہے. غریب بندے نے کہا مجھ سے ضامن مانگتے ہو, کفا باللہ کفیلا, میرا ضامن اللہ ہے. اس نے کہا ضامن تو نے بہت بڑی ذات کو پیش کر دیا, اب یہ بتا 1000 دینار میں تجھے قرضہ دے دوں, گواہ بھی تو کوئی ہونا چاہیے. غریبوں کا گواہ کون بنتا ہے؟ غریب بندے نے کہا کفا باللہ شہیدا, جس طرح میرا ضامن اللہ ہے اسی طرح میرا گواہ بھی اللہ ہے. یہ 1000 دینار جب واپس کب کرنے وقت مقرر ہو گیا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس بندے نے اپنی ضرورت پوری کی. جب قرضہ واپس کرنے کا وقت آیا 1000 دینار تھیلی میں ڈالے واپس کرنے کے لیے جا رہا ہے. سمندر کے کنارے پہ پہنچا, کوئی کشتی مل جائے پار جا کر 1000 دینار کروا دے. آج آخری دن میں واپس کرنے کا سارا دن انتظار کرتا رہا. آمنہ بلال صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس بندے کو کشتی نہیں مل سکی, کیسے واپس کرنے جاتا دوسرے کنارے پر. جب دن ڈھل گیا شام کا وقت ہونے لگا, اللہ تو آخری دن تھا, وہ بندہ کیا کرے گا جسے میں نے قرضہ مانگا تھا. ایک لکڑی کا خشک تنا اٹھا کر اس کے اندر اس نے 1000 دینار والی تھیلی رکھ دی, رکا لکھ دیا. اور 1000 دینار والا تنا جس میں وہ تھیلی پڑی تھی سمندر کی لہروں کے حوالے کر دیا. ضامن بھی میرا اللہ تھا, گواہ بھی میرا اللہ تھا, اور 1000 دینار میرا قرضہ مالک تک پہنچانے والا بھی اللہ ہے. 29واں پارہ اور رب العالمین کی لارب کتاب. اللہ تیرے انداز پہ قربان جاؤں, یہ میں نے مالک کی کائنات کی لارب کتاب کھولی ہوئی ہے. سورت کا نام سورت الطلاق, 28واں پارہ 28واں پارہ سورت کا نام سورت الطلاق. اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. آیت نمبر 3 یہ میں نے ابھی کی حوالے پر جو بندہ بھروسہ صرف رب العالمین پر کر لے اللہ خود ہی اسے کافی ہو جایا کرتا ہے. اور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرضہ وصول کرنے والا وہ بندہ دوسرے کنارے پہ ہوا تھا. آج بندے نے آنا ہے پیسے دینے کے لیے, سارا دن انتظار کرنے کے بعد جب قرضہ واپس کرنے والا نہیں آیا یہ واپس جانے لگا. پتہ نہیں کیا مجبوری بن گئی, کیوں نہیں آ سکا. اور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لکڑی کا خشک تنا سمندر کی لہروں پہ بہتا ہوا اس کو نظر آیا. اس بندے نے سوچا خالی جانے سے بہتر ہے یہ لکڑی کا تنا اٹھا لوں, توڑ کر آگ میں جلانے کے کام آئے گا. تنا لہروں سے اٹھایا
دیے، اس میں سے تھیلی نکل آئی، اللہ 1000 دینار، یہ رکا اچھا۔ کچھ دن گزرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس آدمی نے اور 1000 دیناروں کا انتظام کیا، کنارے پہ پہنچا، کشتی مل گئی، دوسرے کنارے پہ جا اترا، دروازہ جا کھٹکھٹا، ناراض نہ ہونا، یہ 1000 دینار آپ کا قرضہ واپس کرنے آیا ہوں، وقت مقررہ پر واپس نہیں کر سکا، ناراض نہیں ہونا، یہ 1000 دینار معاف کرنا۔ ہم پاکستان والے ہوتے تو کہتے آنے دے، آمن دے، آنے دے، ہائے ہائے، میں نے سبق روک دیا، تو ویڈیو سبق روک دیا میں نے، پھر میں سبق پڑھاؤں گا۔ صحابہ کرام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من المفلس، غریب کون ہے، تنگ دست کون ہے؟ صحابہ کرام عرض کرنے لگے من لا درہم لہ ولا دینار، حضرت وہ غریب ہوتا ہے، تنگ دست ہوتا ہے جس کے بعد درہم نہ ہو، دینار نہ ہو، مال اور پیسہ نہ ہو۔ آپ نے فرمایا میں تو قیامت کے دن کے مفلس کی بات کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا بندہ قیامت کے میدان میں نیکیوں کے ڈھیر لے کر آئے گا، انبار نیکیوں کے، نیک امال کے، لیکن شاطر بہانا، سارا بہانا، کالا بہانا، آکل مال ہانا، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نیکیوں کے ڈھیروں کے ڈھیر لے کر آنے والا، لیکن دنیا میں کسی کو گالی دی تھی، دنیا کے اندر کسی کو نچیب مارا پیٹا تھا، دنیا کے اندر کسی پہ تہمت لگائی تھی، دنیا کے اندر کسی کا ناحق مال کھایا تھا۔ میں لوز ٹاک کا بالکل عادی نہیں، الفاظ میرے محتاط ہو گئے، غور کیجیے گا۔ چوکوں پر لوگ بیٹھتے ہیں، ڈیروں پر، پلازوں میں، مارکیٹوں، بازاروں کے اندر، اور آپس میں تبصرے کیا کریں، فلاں کی بہن ٹھیک نہیں، فلاں کی بیٹی ٹھیک نہیں، یہ کوئی معمولی جرم ہے؟ یہ میرے سامنے 18واں پارہ، سورت کا نام سورت النور، رب العالمین فرماتے ہیں والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون۔ یہ والا سامنے ہے، سورت النور 18واں پارہ نمبر 4۔ پنجاب میں مجھ سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ تم بیان میں ساتھ ساتھ قرآن کے حوالے کیسے دکھاتے ہو؟ یہ سورت، یہ آیت کا نمبر، یہ پارہ، میں نے کہا یہ دارالقرآن پنپیر کا فیض ہے۔ اختر شیرازی نے کہا تھا اے علی گڑھ میرے اشعار میں کب تھی تاثیر، یہ شرابائی ہے بطحا کے خلستانوں سے، جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں، یہ تو ٹھیک نہیں ہے، یہ تو اچھی عورت نہیں ہے، میں نے الفاظ بڑے محتاط بولے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اسے 4 گواہ مانگو، اس غلط کام کو کرتے ہوئے 4 بندوں نے دیکھا ہو، 4 گواہ پیش نہ کر سکے، ایسے ظالم کو 80 کوڑے مارو، 80 کوڑے لگ گئے۔ اب ایسے بندے کی گواہی کبھی بھی قبول نہیں کرنی، لین دین ہے، دکان کا معاملہ ہے، زمین کی خریدو، پھر تو ہٹ جا، ہم تیری گواہی نہیں مانتے، اللہ نے منع کیا ہے، تجھے 80 کوڑے لگے ہوئے ہیں، اللہ کے نافرمان بندے، اللہ معافی بھی دے گا کہ نہیں؟ 80 کوڑے تو لگ چکے ہیں۔ اللہ فرماتے ان الذین تابوا من بعد ذلک فاصلحوا فإن اللہ غفور رحیم۔ 80 کوڑے لگنے کے بعد اللہ سے معافی مانگ لے، جس بندے پر تہمت لگائی تھی اس پاک دامن سے بھی معافی مانگ لے، میں اللہ کریم غلطی تو معاف کر دوں گا، لیکن گواہی پھر بھی اس کی قبول نہیں کرنی۔ معمولی جرم ہے۔ مارکیٹ اور بازاروں میں ہم بیٹھتے ہیں اور دوسروں کی عزتوں پر کیچڑ اچھالتے ہیں،
قیامت کے میدان میں بندہ آیا نیکیوں کے انبار لے کر، گالی کسی کو دی، ناک مارا، مال کھایا، تہمت لگائی، اور رب العالمین فرمائے گا فرشتوں اس بندے کی نیکیاں اٹھا اٹھا کر ان کو دیتے آؤ جن کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہوئی ہے، گالی دی، مال کھایا، تہمت لگائی، ناک مارا۔ فرشتے نیکیاں اٹھا اٹھا کر ان کو دیتے آئیں گے، نیکیاں ساری ختم ہو گئی، امیدوار باقی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب العالمین فرشتوں کو حکم دے گا ان کے گناہ اٹھا اٹھا کر اس کے کھاتے میں ڈالتے آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس بندے کی ساری نیکیاں دوسروں کے پاس چلی گئی ان کے گناہ اس کے کھاتے میں آ گئے، اس سے زیادہ قابل ترس اور مفلس بندہ اور نہیں ہوگا۔ ہم نے کیا تیاری کی؟ 1000 دینار کی تھیلی لے کر، میں نے وقت پر قرضہ نہیں دیا آپ کو، دیکھیے 1000 دینار لے لیں۔ اور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بندے نے کہا 1000 دینار واپس لے جاؤ، جو تو نے لکڑی کے تنے کے اندر 1000 دینار والی تھیلی ڈال کر وہ خشک تنا سمندر کی لہروں کے حوالے کیا تھا، جس اللہ کو تو نے ضامن بنایا تھا، جس اللہ کو تو نے گواہ بنایا تھا، اسی رب العالمین نے تیرا کردہ مجھ تک پہنچا دیا ہے۔ اور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے 8 دروازوں میں سے جس میں سے مرضیہ کے داخل ہو جائے وہ بندہ، جنت کی حور کے ساتھ نکاح کرنا چاہے کر لے وہ بندہ، جو بندہ اللہ کی ادا کے لیے قاتل کو معاف کر دے، اور نمبر 2 جو بندہ پوشیدہ کردہ ادا کر دے۔ تیسری بات آخری، اور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ بھی جنت کے 8 دروازوں میں سے جس میں سے مرضیت داخل ہو جائے، جو ہر فرض نماز کے بعد 10 دفعہ سورۃ الاخلاص کی تلاوت کر لے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد۔ میں نے اعوذ باللہ پڑھی 14واں پارہ، سورت کا نام سورت النحل، آیت نمبر 98 پہ میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے۔ فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ شیطان ہمارا دشمن ہے، مال کا دشمن نہیں، جائیداد کا دشمن نہیں، اولاد کا دشمن نہیں، اور کسی چیز کا دشمن نہیں۔ شیطان ہمارے ایمان کا دشمن ہے، اور دشمن بھی ایسا ہے جو نظر بھی نہیں آتا۔ 8واں پارہ، سورت کا نام سورت الاعراف، یہ میرے سامنے آیت نمبر 27 کھلی ہوئی ہے۔ اللہ فرماتے انه یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم۔ شیطان تمہیں دیکھتا ہے، اس کا قبیلہ کنبہ تمہیں دیکھتا ہے، تم نہیں دیکھ سکتے۔ اب خیال ہوا گفٹ پیش کرنے لگا ہوں تو عیدی اب آپ کو آج کی عظیم الشان اجتماع میں دشمن کا مقابلہ کیا جاتا ہے ہتھیار سے۔ شیطان دشمن کا مقابلہ کرنا ہو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ ہتھیار ہے۔ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ یہ کالا دھاگا، کروڑ روپے کی کوٹھی بنائی، سالن پکانے والی ہانڈی الٹی لٹکائی ہوئی ہے کوٹھی پر۔ ملک صاحب یہ کیوں؟ مولوی جی آپ کو کیا پتا، اس نے نظر بد سے بچایا ہوا ہے۔ اچھا، کروڑ روپے کی گاڑی خریدی، ساتھ پرانی جوتی لٹکائی ہوئی ہے۔ گاڑی کے ساتھ جوتی کیوں؟ اچھا جوتی نہ لٹکائی تو کالا کپڑا لٹکایا ہوا ہے، یہ کالا کپڑا کیوں نہ؟ مولوی جی آپ کو کیا پتا، اس نے حادثے اور ایکسیڈنٹ سے بچایا ہوا ہے۔ اچھا، اب آپ خیال، پنجاب کے بعد علاقوں میں رواج ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے تو والدہ معصوم بچے کے ساتھ ایک چھڑا رکھ دیتی ہے۔
یہ چھوڑا بڑا کیوں رکھا ہے بھائی بچے؟ مولوی جی آپ کو کیا پتا جنات کا خطرہ ہے، یہ بچے کو جنات سے بچائے گا۔ اور اعوذ باللہ کے اندر ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ دینے والا صرف اللہ ہے، اللہ کے بغیر پناہ دینے والا اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ کرم بیدار ہو کر لینا ہے دوستوں نے توحیدیوں، پناہ دینے والا یہ کالا دھاگا، کالا کپڑا، سالن پکانے والی ہانڈی، یہ جوڑے، یہ جوتیاں، یہ پناہ دینے والی نہیں ہے۔ پناہ دینے والا صرف کون ہے؟ 29واں پارہ سورت کا نام سورت الجن۔ اللہ فرماتے ہیں اعلان کرو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا۔ آیت نمبر 22 یہ وعدہ، اللہ کے بغیر میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پناہ دینے والا نہیں۔ اب آپ خیال، اعوذ باللہ ہم نے پڑھی، دشمن بھاگ گیا، شیطان گیا، ہو سکتا ہے حملہ کرنے کے لیے شیطان دوبارہ قریب آ جائے۔ فرمایا بندہ پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ ہتھیار ہے اور بسم اللہ اللہ کی رحمت کی دیوار ہے۔ رحمت کی دیوار کے اندر آ چکے ہو، اب تلاوت کیجیے۔ فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اعلان کرو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ یکتا ہے، تھوڑا سا لفظ اکیلا ہے، ذات میں بھی اکیلا، صفات میں بھی اکیلا، عبادت کے لائق ہونے میں بھی اکیلا، اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں، صفات میں کوئی شریک نہیں، اور عبادت کے لائق ہونے میں بھی کوئی شریک نہیں۔ اللہ الصمد، اللہ نراتا ہے۔ میرا لفظوں پر خیال، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ نے انگریز کے خلاف ملتان جیل میں قید تھے۔ فرماتے میں تلاوت کر رہا تھا، جب میں نے اس آیت مبارکہ کی تلاوت کی اللہ الصمد، نیچے میں نے ترجمہ پڑھا، حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا ترجمہ، اللہ الصمد، اللہ میرا دھار ہے۔ شاہ جی فرماتے تھے مجھے تو لفظ ہی سمجھ نہیں آیا، مانا تو بات کی بات ہے، لفظ کیا ہے؟ فرماتے میں نے قرآن پاک اٹھایا، ملتان جیل کے اندر میرے ساتھ ہندوؤں کا بہت بڑا پنڈت نیکی رام شرما اس کا نام تھا، وہ بھی انگریز کے خلاف جد و جہد کے اندر جیل میں قید تھا میرے ساتھ۔ شاہ جی قرآن پاک لے گئے، پنڈت جی یہ ذرا لفظ پڑھیے، لفظ کیا ہے اور مانا کیا ہے؟ کون سا لفظ؟ شاہ جی یہ پنڈت جی یہ ترجمہ ہے اللہ نرادر۔ اچھا، شاہ جی فرماتے تھے کہ پنڈت نے لفظ پڑھا اللہ نرادھار ہے، جھومنے لگ گیا، واہ بھائی واہ، ترجمے والے نے کمال کر دیا، واہ جی واہ۔ میں نے کہا مجھے بھی کچھ مطلب بتائیے۔ اس نے کہا یہ ہماری سنسکرت زبان کا لفظ ہے، سنسکرت زبان کے اندر ہم نرادھار اس کو کہتے ہیں، اللہ الصمد، سارے جس کے محتاج ہو وہ کسی کا محتاج نہ ہو۔ کون ہے؟ آگے فرمایا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تین طاقتیں کسی کو مجبور کر سکتی ہے۔ دروازہ کھٹکا، میں نے دروازہ کھولا، مولوی صاحب یہ کام ہے، میں معذرت چاہتا ہوں، میرا بیٹا نہیں مانتا، یہ کام نہیں ہو سکتا، میں کسی کے دروازے پہ گیا، یہ کام کر۔ بھائی مولانا صاحب معذرت، میرا والد نہیں مانتا، والد کو کیسے ناراض کروں؟ نمبر 3، یا برادری مجبور کر سکتی ہے۔ جی کیا کرے مولوی جی، اب شادی پر ڈھول بجانا تو درست نہیں ہے، پر برادری ناراض ہوتی ہے نا، ہم کیا کریں جی؟ 3 طاقتیں مجبور کر سکتی ہے، یا اولاد مجبور کر سکتی ہے، یا والدین مجبور کر سکتے ہیں، یا برادری مجبور کر سکتی ہے۔ فرمایا لم یلد
ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللہ اولاد سے بھی پاک ہے، اللہ والدین سے بھی پاک ہے، اللہ کنبے قبیلے اور برادری سے بھی پاک ہے، اللہ کو مجبور کوئی نہیں کر سکتا. خلاصہ آخری جملہ ذہن حاصل. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے قاتل کو معاف کر دے، ایک جو بندہ پوشیدہ قرض ادا کر دے، اور نمبر 3 جو بندہ ہر فرض نماز کے بعد 10 دفعہ سورۃ الاخلاص کو پڑھ لے، جنت کے 8 دروازوں میں سے جس میں سے مرضی آتا ہے داخل ہو جائے.